السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی راہ میں ہماری نیتوں کو خالص کر لیں، ہمارا ہر عمل اللہ کی راہ میں ہوئی ہو اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ ہو۔ وہ دعا ہے نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ناچیز سی کوششیں بھی ہمارے میزان میں بہت بھاری اور وزنی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اس پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور دعا جیسے کہ فتنوں کے دور میں بہت زیادہ اللہ کی طرف انسان راغب ہو، دعائیں بہت زیادہ کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان خود پر توکل کر رہا ہوتا ہے، خود پر یعنی اپنی انا کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اس کی دعاؤں میں بھی خشوع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بس ایک ریچول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر نماز پڑھی، ادھر تھوڑی سی دعا کی اور اٹھ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان خود کو قادر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں فرق بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے نا اور ہمارے اسباب کام نہیں کرتے تو ہم اللہ سے زیادہ جڑتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہمارے روٹین کے کام ہیں، جن کو ہم آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اتنے زیادہ اللہ سے نہیں جڑے ہوتے۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وامسکہما بقدرتہ ورفع السماء بقوتہ ودحل الارض بمشیئتہ وملأ الکون برحمتہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے ان دونوں کو تھامے ہوئے ہے، اور اپنی قوت کے ساتھ آسمان کو بلند کیا اور اپنی مشیت کے ساتھ زمین کو بچھایا اور ہموار کیا اور کائنات کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ تو یہ جو حمد اللہ کی میں نے بیان کی ہے، تو یعنی کہ یہ ہمیں اس چیز کا احساس دلانے کے لیے کہ ساری قدرت، طاقت، عظمت کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہی قادر مطلق ہے، یعنی سب سے یعنی اٹموسٹ اور سبھی طرح کی کامل قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اعمال کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتے ہیں، چاہتے ہیں، اس کی مشیت ہوتی ہے تو ہم کوئی کام کر پاتے ہیں، ادروائز اسباب کے ہونے کے باوجود بھی اسباب ہمارے لیے کچھ بھی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، یعنی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا اگر ہم اپنے اسباب بھی لڑا لیں، تو اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہیں۔ شروع کرتے ہیں، اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ دجال اور علامات قیامت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم قیامت کی چھوٹی نشانیاں، علامات صغریٰ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم نے علامات کبریٰ شروع کی تھی اور اس میں ہم نے دجال کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج یہ ہے کہ ظہور دجال کی چند علامات، یعنی کہ وہ جب آنے والا ہوگا تو اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے، چند ایسی علامات جن کے ظہور کے بعد دجال کی آمد یقینی ہوگی، یا جن کے خروج کے بعد خروج دجال کو انتہائی قریب تصور کیا جا سکتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ قیامت کی چند چھوٹی نشانیوں کا ظہور، یعنی دجال کے آنے سے پہلے یہ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور یہ وہ ساری ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں چیپٹر 1 میں، ٹھیک ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیوں سے پہلے ظاہر ہوں گی، جیسے مردوں کا کم اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا، دین اجنبی ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی دین ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کوئی نئی چیز ہی لوگ فالو کر رہے ہیں، علم اٹھ جانا، یعنی ویسے تو بہت انفارمیشن ہے لیکن علم جس پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنا ہدایت کا ذریعہ بنایا جائے، وہ چیز کم ہو رہی ہے۔ جہالت کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، یعنی بغیر اصل علم کے اپنے فیصلے کرنا۔ فحاشی کا فروغ ہونا، یعنی بے حیائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ رحم فرما دے، جیسے اب بھی یعنی روز ہی ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دل پکڑ میں آتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں بھی رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں، فحاشی اور یعنی کے نام پر، کہ جن کا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ
اللہ تعالیٰ کی ایسا نہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ رہی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل کرنے والے اعمال میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کچھ ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے فرشتوں کی رحمت ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے، رحمت کے فرشتے کہاں پر آتے ہیں؟ جہاں پر آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، شرعی احکامات پر چل رہے ہوتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، پاک دامنی کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ چاہے آپ کسی جگہ پہ تنہا ہیں لیکن آپ فحاشی اور عریانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے آپ پوشیدہ گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر پھر فرشتوں کی یا ان کا نزول کیسے ہوگا اور اللہ کی رحمت کیسے آئے گی. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح لوگوں کا بخیل ہو جانا، یعنی لوگ کنجوس ہو رہے ہیں. اب اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے ہر ایک کو نا، میرا کام، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، اور لوگوں کی فکر کم رہ گئی ہے. ہمیں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا، مال و دولت کی فراوانی ہونا، بہت مال ہوتا چلا جا رہا ہے گھر گھر میں. یعنی کہ اگر کسی کو ہم غریب بھی کہتے ہیں نا، تو اس کے گھر میں بھی کافی کچھ موجود ہوتا ہے. یعنی بہت سی چیزوں کو ہم نے ضرورت کے نام پر گھروں میں اکٹھا بھی کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں تو مال و دولت بہت ہی فراواں ہے. کوئی ایک ہی انسان دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑی مملکت کا بادشاہ ہے. ایک عام انسان بھی بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے. جھوٹے نبیوں کا ظاہر ہونا، امانت کا ختم ہو جانا، شراب کو حلال سمجھ لینا، زمانہ قریب ہو جانا، یعنی وقت کی برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. زلزلوں کی کثرت ہونا، یہ بھی ایک نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یعنی کہ سونامی کے نام پر، یعنی سمندروں میں جو زلازل ہیں اس میں بھی سامنے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے پیچھے انسان کی یہ زمین پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی ہوس بھی ہے کہ اس نے قدرتی عوامل کو چھیڑ چھاڑ کی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی ظاہر اللہ کے حکم سے جو بھی ہو رہا ہے، لیکن پہاڑوں کو کاٹ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں میخوں کا کام لیا تھا وہ ختم کرتے جا رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی جگہوں پر دریاؤں کی روانی تھی اور وہاں پر ختم ہوئی تو وہاں پر یعنی عمارات کھڑی کر دی گئیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر سیلابوں کی جیسے ہم دیکھتے ہیں اس وقت کثرت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. بدکاری کا عام ہو جانا، عام ہے، یعنی بری جو بھی حرکتیں ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ معروف کا حکم دینے والے کام ہیں، اور اسی طرح نہیں اسے روکنے والے بھی کام ہیں، بلکہ الٹا نہیں کو لوگ پروموٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو روکنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. بلا شبہ ان چھوٹی نشانیوں کا ظہور اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں. یعنی جب یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب اس کے بعد بڑی نشانیاں ہی آئیں گی. اور یاد رہے کہ دجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. اگر کچھ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ درجے والا چھوٹی نشانیوں میں سے کم ہی کوئی ایسی نشانی ہوگی جو موجودہ دور تک ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جسے بھی آپ پڑھ کر اپنے زمانے میں تلاش کرنا چاہیں گے وہی آپ کو سامنے نظر آئے گی. یعنی کوئی بھی نشانی جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو پوری ہو گئی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار اور اعمال صالح شروع کر دیں کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور پھر کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے. اس میں اب دیکھتے ہیں آگے رومیوں کی تعداد میں اضافہ. یہ پیچھے سے ہی انہوں نے اس کا تعلق جوڑا ہے اور اس کو 71 نمبر دیا ہے. مستورد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے رومی یعنی عیسائی سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو. اس کو ہم عمر پڑھیں گے، جب واو آگے ہوتا ہے نا تو عمر پڑھا جاتا ہے، اور واو نہ ہو تو پھر عمر ہوتا ہے. مستورد رضی اللہ عنہ نے کہا میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیکم، آ رہی ہے اب؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو سچ ہی ہوگا، کیونکہ عیسائیوں میں 4 خصلتیں ہیں. مصیبت کے وقت نہایت بردبار، یعنی حلم سے کام لینے والے، جمنے والے. مصیبت کے بعد سب سے جلدی ہوشیار ہونے والے. بھاگنے کے بعد دوبارہ سب سے پہلے حملہ کرنے والے. مسکین، یتیم اور کمزور کے حق میں بہتر ہیں. اور ایک 5ویں بہت اچھی خصلت بھی ہے کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم سے روکنے والے ہیں. ٹھیک ہے،
اب یہ والی نشانی جو انہوں نے بتائی کہ قیامت سے پہلے یہ تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد 72 نمبر انہوں نے دیا ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا باہم مل کر کسی دشمن سے جنگ کرنا۔ اگلا پیج ہے، صفحہ نمبر 77۔ ذی مخبر رضی اللہ عنہ سے جبیر رضی اللہ عنہ نے صلح کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون وتجمعوا للملحمۃ۔ تم لوگ عنقریب رومیوں سے امن والی صلح کر لو گے، یعنی رومنز یعنی عیسائیوں سے، یعنی تم لوگ اکٹھے ایک الائز بنا لو گے، پھر تم اور وہ رومی عیسائی اپنے علاوہ کسی اور دشمن سے لڑو گے، ٹھیک ہے، آپس میں الائنس بن کے وہ کسی تیسری طاقت سے لڑیں گے اور تم مدد کیے جاؤ گے، یعنی یہ ایک طرح سے یعنی اللہ کی طرف سے خاص ایک قدرت ان کو عطا کی جائے گی کہ ان کی مدد کی جائے گی، غنیمت حاصل کرو گے اور سلامت لوٹو گے، ٹھیک، سلامت رہو گے، پھر تم واپس لوٹو گے اور ٹیلوں والی زمین پر پڑاؤ کرو گے تو وہاں عیسائیوں کا ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کا ایک آدمی غضبناک ہو کر اسے مارے گا۔ اس وقت رومی عیسائی عہد شکنی کریں گے، یعنی عہد توڑ دیں گے اور لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کی اینڈ پہ اس وقت جیسے آپ یہ دیکھیں گے بظاہر ہمیں جیسے، اور ظاہر ہے یہ ظاہری طور پر بھی ہو جائے گا کہ مسلمان اور عیسائی یعنی دو بڑی طاقتیں مل کر الائنس بن جائیں اور تیسرے کسی طاقت سے لڑیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ جب یہ دونوں اس تیسری طاقت کو زیر کر لیں گے تو عیسائی کہیں گے کہ یہ تو صلیب غالب آ گئی، یعنی پھر اپنے اپنے دین کی وہ حمایت کی طرف لوٹیں گے، تو مسلمان اس پر پھر غضبناک ہوں گے، تو عیسائی کہیں گے ٹھیک ہے پھر ہم توڑتے ہیں اس معاہدے کو نا، یعنی عہد شکنی کر دیں گے اور لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کریں گے، یعنی تجمع للملحمتی، ملحمہ لحم کہتے ہیں گوشت کو، ٹھیک ہے، جو بڑی آخری جنگ ہونی ہے نا جس میں گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے، یعنی بہت بڑی جنگ جو ہونی ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جنگ عظیم برپا ہونا۔ یسیر بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حاجت ریح حمراء بالکوفۃ فجاء رجل لیس له حجیری الا یا عبد اللہ ابن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا يفرح بغنیمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدوا لأهل الإسلام من خیر فوارس على ظہر الارض یومئذ۔ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ طوفان آیا تو ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اے عبداللہ بن مسعود قیامت آ گئی۔ یسیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بات سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وراثت کی تقسیم ختم نہ ہو جائے اور مال غنیمت کے حصول میں کوئی خوشی نہ رہے۔ پھر ملک شام کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا دشمن مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان اپنے دشمن کے خلاف یہاں جمع ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے کہا آپ کی مراد رومی دشمن ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر اس وقت بہت سخت لڑائی شروع ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر موت کی بیعت کرے گا اور کہے گا کہ ہم غالب ہوئے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے، موت کی بیعت کا مطلب ہے کہ یعنی ہم تب تک اس بیعت کو نبھائیں گے جب تک کہ فوت نہ ہو جائیں، یا تو فتح حاصل کر لیں یا پھر مر جائیں، پھر لڑائی کریں گے حتیٰ کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یعنی رات آ جائے گی اور دونوں گروہ یعنی مسلمان اور رومی فتح کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ بیعت والی جو شرط انہوں نے لگائی ہوگی۔ پھر اگلے دن اسی طرح ہوگا کہ مسلمان موت کی شرط لگائیں گے کہ فتح کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے اور لڑائی کریں گے حتیٰ کہ رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں گروہ فتح کے بغیر واپس چلے جائیں گے اور شرط بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرے دن مسلمان موت اور فتح کی شرط پر نکلیں گے اور شام تک لڑیں گے، پھر دونوں گروہ بلا فتح واپس پلٹ جائیں گے اور پھر شرط ختم ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن باقی مسلمان رومیوں کی طرف بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دشمن کو مغلوب کریں گے اور وہ ایسی لڑائی کریں گے کہ اس جیسی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، حتیٰ کہ پرندہ ان کے ٹکڑوں سے گزرے گا مگر وہ گر کر مر جائے گا، ان کی لاشوں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی یہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہونی ہے، سب سے بڑی گوشت کے لوتھڑے اڑا دینے والی جنگ، اس میں لاشیں ہی لاشیں زمین پر ہوں گی
اور کوئی اگر پرندہ مثال دی گئی ہے کہ دور تک لاشیں ہوں گی کہ پرندہ اگر ان سے گزرنا چاہے گا، یعنی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو پرندے ہوتے ہیں نا وہ صاف ستھری جگہوں پر اترتے ہیں، تو وہ ایسی تعفن زدہ جگہ پر اترنا نہیں چاہے گا، تو اڑتا جائے گا لیکن اس کو موت آ جائے گی اور پھر بھی یہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو واپسی پر ان میں سے صرف ایک ہی باقی ہوگا، پھر کس غنیمت پر خوشی ہوگی اور کون سی وراثت تقسیم کی جائے گی؟ اسی حال میں وہ اس سے بڑی بات سنیں گے کہ ایک منادی یعنی شیطان آواز بلند کرے گا کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے، یعنی ابھی یہ جنگ ہو رہی ہوگی تو مسلمانوں کو خبر پہنچے گی کہ دجال تو پہنچ گیا، یعنی وہ تو فتنہ پھیلانا شروع ہو گیا، تو وہ لوگ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو جائیں گے اور 10 گھڑ سواروں کو تفتیش کے لیے بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور یہ گھڑ سوار اس دن وہ زمین کے سب سے بہترین گھڑ سوار ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ظاہر ہے وہ جس کام کے لیے آگے جا رہے ہیں وہ کام بھی تو بہت بڑا ہے نا، تو ان کو بہترین گھڑ سوار کہا گیا، یعنی بیسیکلی وہ جو خبر اڑائی گئی ہے یعنی شیطان کی طرف سے، تو اب وہ اس کی خبر لینے جا رہے ہیں کہ یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اور اس میں جو آ رہا ہے نا کہ ایک منادی یعنی شیطان آواز بلند کرے گا، آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قدرت دی ہوئی ہے، اور جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کے حملے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بیعت عقبہ جب ہوئی تھی اور بیعت عقبہ جب پوری ہو رہی تھی تو اس وقت بھی شیطان نے منادی بلند کی تھی کہ قریش مکہ آؤ دیکھو یہاں پر یہ کیا سازشیں کریں، اس طرح کی اس نے آواز بلند کی تھی۔ تو وہاں پر بھی لیکن تب تک جو ہے ساری بیعت پوری ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ بھی ظاہر ہے وہ بیعت عقبہ ہو بھی کن کے درمیان رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار مدینہ کے مابین، یعنی اور ظاہر ہے یہ سارے ہی اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھے، اور افضل الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دینے والے تھے، تو ان سے بڑھ کر انصار کون ہوگا؟ تو وہاں پر بھی شیطان نے آواز بلند کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا ہے تو چھپا دشمن، ہمیں تو نہیں نظر آتا، کبھی کسی دوست کے روپ میں آتا ہے یا کبھی ویسے کوئی وار کرتا ہے یا دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جہاں پر ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر راہوں میں بھی اس طرح آ جاتا ہے باقاعدہ طور پر، یہ آواز بھی جو ہے وہ۔ اس کے بعد ہے 74 ہے سونے کے پہاڑ کا ظہور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلی اکون انا الذی انجو۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ فرات اپنے راستے سے جب ہٹے گا، آپ کو پتہ نا دریا اپنا راستہ بدلتے رہتے ہیں، تو وہاں پر سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا، یعنی ظاہر ہو جائے گا، جس پر لوگ جنگ کریں گے۔ ظاہر ہے جہاں سے معدنیات یا خزانے نکلتے ہیں تو پھر لوگ چاہتے ہیں کہ قبضہ پا لیں، اور ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، 99 یعنی ہر 100 میں سے ایک ہی بچے گا، تعداد بتائی جا رہی ہے، جبکہ ہر بندہ یہ سوچ کر حصہ لے رہا ہوگا کہ شاید وہ نجات پانے والا میں ہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے پڑھا کہ بخیلی بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں، تو اب یہ دولت کا لالچ ہی ہے، اور اس کو ریلیٹ کرتے جائیں کہ یعنی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اس میں ہمارا یعنی کیا ہمارے عمل کی کام ہے، تو وہی پھر سے ہم واپس پلٹے ہیں اسی بات کی طرف جو ہم نے شروع میں تہیہ کرتا رہے ہیں کہ جب انسان تقویٰ پہ قائم ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی اگر ظاہر بھی ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں کھول کے یہ باتیں نہیں بتائی گئی نا، تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر امام مہدی ظاہر ہو گئے، یا کبھی کبھار ہمیں اپنے بچوں کا خیال آتا ہے کہ ہمارے بچے امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے یا کیسے ان کو، یعنی تو اس کے لیے اپنے تقویٰ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شعور دل میں بیدار رہے گا نا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ اور حق بیسیکلی یہ کیا ہے، دجال کیا ہے، باطل کا ایک کارندہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور امام مہدی جو ہیں وہ منصف عادل حکمران کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ زمین پر عدل کو قائم کر دیں گے۔ تو حق و باطل ہے یہ، تو بیسیکلی حق و باطل کی پہچان ہے جس کا ہم نے زندگی میں ہر لمحے پر اپنے اندر مشاہدہ کرنا ہے کہ کیا مجھے بات کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، کیونکہ جیسے بھی میں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سے ایسے اعمال میں مبتلا ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام ہی روٹین کے کام ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس پر نعوذ باللہ اللہ کی ناراضگی آتی ہو، اللہ کا غضب آتا ہو، ٹھیک ہے۔
تو جب انسان تقویٰ پر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب ہوتا ہے نا کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اندر اور پھر یہ کہ آخرت کی یاد. تقویٰ بھی یہی ہے نا کہ اللہ کو کون یاد کرتا ہے؟ وہ جو اللہ سے اجر پانا چاہتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جو اس کو اپنے آخرت کی زندگی کی پڑی ہے، تو پھر اس کے اندر سے یہ بخیلی اور لالچ نکل جاتا ہے کہ اب وہاں پر پہاڑ ظاہر ہو گیا تو میں اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹوں اور سونا لے لوں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ کیا ہم بڑی بڑی چیزوں پر سیکریفائز کرنا جانتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی مالی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی یعنی اسی طرح کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں، گھروں میں ہی ہوتی ہیں. ساس بہو کی لڑائیاں بھی کیوں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دونوں اقتدار کی چاہ میں ہوتی ہیں کہ میری سنی جائے، میری ہی مانی جائے. تو اس وقت ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب. ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا. جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے اڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا. ان قریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے. یہ ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں ہم سب اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی یہ تو سونے کا یعنی پہاڑ نمودار ہونے کی بات ہے نا، لیکن ویسے بعض اوقات آپ کو کسی میراث کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بعض اوقات کوئی ایک چیز ہوتی ہے، ایک حق ہوتا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے سے زیادہ اس کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اپنے ایمان کو چیک کیا کریں کہ کیا میں آخرت کے لیے اپنا حق چھوڑ سکتی ہوں، یا یہ کہ وہ حق جس کو میں اپنا حق سمجھ رہی ہوں کیا میں چھوڑ سکتی ہوں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے میری یہ چیز ہے، حالانکہ وہ ہماری نہیں ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. پھر ہے واضح رہے کہ دریائے فرات عراق میں ہے، اس سے سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے جو کہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی. بعض علماء نے سونے کے پہاڑ سے پیٹرول وغیرہ مراد لیا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں، بلکہ سونے کے پہاڑ سے مراد حقیقی پہاڑ ہی ہے. یعنی یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی بھی قیامت کے نشانی کی آپ تعویل نہیں پیش کر سکتے. جو جیسے کہا گیا اس کو اگر ظاہری معنوں میں لیا جائے تو ویسے ہی ظہور ہو. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ خروج دجال سے پہلے واقع ہونے والی جنگ عظیم کا سبب اسی خزانے کا حصول ہوگا. یعنی یہ جو بڑی جنگ لڑی جائے گی اس کا مقصد بھی کیا ہوگا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ فرات کے پہاڑ کو، سونے کے پہاڑ کو حاصل کر لے. واللہ عالم. قسطنطنیہ کی فتح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرا خیال ہے ابھی اتنا ہی نہ پڑھ لیں، آج ہم ذرا خشک ٹاپک ہو گیا، اور کیونکہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ یعنی سبق حاصل کریں. تو اگر آپ کچھ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بھی کوئی بات شیئر کریں. وہ 5:30 ہو گئے ہیں جی. کوئی بات آپ کی طرف سے شیئر اگر ہو. آپ نے یہ ہے نا، یہ جب انسان تقوی پر قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی راہیں کھول دیتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا بھی کبھی بہتر ہوتا ہے. بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو قبول کر لیں، جیسے نا اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. ہاں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھیں آپ کو لگتا ہے یہ چیز میرا حق ہے، مجھے لینا ہے، لیکن آپ اگر اس کے کنسیکوینسز دیکھیں نا اور اس کے نتائج پہ نظر رکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر اس پر انسان صبر کر لے. ٹھیک ہے. یعنی اس پر بردباری اختیار کرے، حلم سے کام لے.
اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ بعض اوقات آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں نا تو نوجوان نسل وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے، تو وہ جیسے ابھی ہم نے اسی کے بارے میں پڑھا، بے حیائی کے بارے میں، یا یہ چیزیں فحاشی وغیرہ پھیل جائے گی، تو کوئی ایسا شخص جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتا لیکن کبھی وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کے حال حلیے سے بالکل ہی یعنی آکورڈ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے، تو عجیب سا تو لگتا ہے اور دل کرتا ہے اسے، کیونکہ ہم اب دین سیکھ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے لیے کیا شرائط ہیں اور نماز کے ارکان کیا ہیں، تو دل کرتا ہے اس کو اسی وقت ٹھیک کر دیں، لیکن آپ اس بات پر نظر رکھا کریں کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ وہ آج نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، آپ فوراً اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس کو نصیحت کرنا شروع ہو جائے نا، تو ہو سکتا ہے وہ اگلے دن نماز کے لیے نہ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر بڑا فتنہ ہو جائے گا نا کہ وہ دین سے ہی دور ہٹ جائے گا، بجائے یہ کہ آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ وہ اسی حلیے میں نماز پڑھے اور نماز کے لیے آتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک تعلق خاطر قائم ہو جائے، اور وہ پھر اپنے آپ کو خود ہی بدل لے، یعنی جب دل بدل جائے گا تو پھر اعمال بدل جائیں گے نا، لیکن یہ بہت صبر کا کام ہے، شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا ہے، حقوق و فرائض کی جو جنگ ہے، میرے حقوق یہی ہمارے مابین آپس میں عام ہے، بخیلی ہے نا، بخیلی یہ بھی ہوتی ہے، نفس کی بخیلی کیا ہوتی ہے، مال ضروری نہیں مال کی بخیلی ہو، اپنے نفس کی بخیلی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے حق تو لینا چاہتے ہیں اور اپنے کسی حق کو آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور دوسروں کے بھی بس آپ حقوق ہی پورا کرنا جانتے ہیں، احسان کا معاملہ تو دور کی بات ہے، اور یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، احسان بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی کوئی اور بات شیئر کرنی ہو؟ چلیں پھر دعا پڑھ لیں۔ تو بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے بھی تقویٰ پر کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے پر، اور لوگوں کو بھی جو ہے نا سب سے پہلے اللہ سے جوڑیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہے نا مومن کا کام، جی جی جیسے مومن کا کام ہے کہ وہ ہر کام اللہ سے ہر کام اللہ کی مدد سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ہی جڑا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یعنی اسباب بھی پیدا کرتا ہے نا، یعنی ہمارے پاس اتنے اسباب ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں وہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم آیا نا، یعنی پہلے معروف باتوں کا حکم دو، اس کے بعد برائی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے، تو معروف میں یعنی سب سے پہلے جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اسلامی تعلیمات کے بارے میں پڑھا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم چیز شروع کریں، حسن اخلاق سے شروع کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو منکر ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو اتنی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ منکرات سے رکنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر آپ کی تبلیغ کارگر ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو تھوڑے بہت معروف کاموں کی طرف لے آتے ہیں نا تو پھر اس سے وہ جو برائیاں ہیں بدیاں ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ کسی نے شیئر کرنا ہو؟ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور یہ ہفتہ ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم اس لیکچر کے 1-2 پوائنٹس پہ کام کریں، 2-3 پوائنٹس نوٹ کر لیں اپنے پاس کسی ڈائری میں، یا کوئی ایسی چیز جو آپ روزانہ کھولتے ہیں، کوئی الماری آپ روزانہ کھولتے ہوں گے وہاں پہ اسٹکی نوٹ لگا لیں، ٹھیک ہے، جیسے صفیہ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا ہے، اسی بات کو کہ جب انسان تقویٰ پر قائم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصحاب کہف کو یاد کر لینا، روزانہ جمعے یعنی ہر جمعے کو ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں ان اصحاب کہف بھی کیا تھا کہ اپنے ایمان پر تقویٰ پر قائم ہو گئے تھے کہ اب ہم نے یہ مشرک دین میں واپس نہیں پلٹنا، تو اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا
وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمیں ہمارے معاملے میں رشد عطا فرما دے، ہدایت بھلائی عطا فرما دے. ٹھیک ہے، اپنے پاس سے رحمت عطا کر. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جڑتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اپنے پہلے گناہوں پر، تو رحمت جب آتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے راہیں روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہدایت کے راستے واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اور یہی آج کا ہمارا مسئلہ ہے. ہم یوزلی دو اسٹیٹس میں پھنس جاتے ہیں، میں یہ کروں وہ کروں، یہ کروں وہ کروں. یوزلی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، ان میں ہم کیا کروں، پھر چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو انسان پھر صحیح فیصلہ کرنے کی اس کو رہنمائی مل جاتی ہے نا. وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے معاملے میں ہم کو رشد یعنی بھلائی کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہدایت کا راستہ دکھا دیں اور اس پر چلا دیں. ٹھیک ہے. اور تقویٰ جو ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی گناہ کر چکے ہیں تو اس پر آپ واپس پلٹتے ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو آپ اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ باشعور مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آتا ہے نا، کوئی بدگمانی آتی ہے، کوئی ایسا تصور بھی آتا ہے نا، یعنی کہ جو بال کی طرح اس کے دل کے اوپر سے گزرتا ہے یا سوچ میں گزرتا ہے، تو وہ اس پر بھی اپنی پکڑ کرتا ہے کہ نہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی ہی کیوں، میں نے فلاں کے بارے میں ایسا سوچا ہی کیوں. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس طرح سے سوچیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.